السلام علیکم ورحمۃ اللہ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم حسد سے بچو، اس لیے کہ حسد نیکیوں کو یوں کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو، یعنی جس طرح آگ لکڑی کو جلا کے راکھ کر دیتی ہے، ایسی گویا کہ تمہاری نیکیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ ایک حدیث میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یجتمع فی جوف عبد الایمان والحسد، کہ کسی بندے کے دل میں جو دو چیزیں جو ہیں وہ یکجا نہیں ہو سکتی، حسد اور ایمان۔ اگر حسد ہے تو ایمان نہیں ہے، ایمان ہے تو انسان حسد نہیں کرتا۔ اور آپ نے فرمایا لا یزال الناس بخیر ما لم یتحاسدوا، لوگ تب تک بھلائی پر رہیں گے جب تک ایک دوسرے سے حسد نہیں کرتے۔ اور فرمایا لیس منی ذو حسد، جو حسد کرنے والا ہے وہ مجھ سے نہیں ہے، ولا نمیمت ولا کہانت ولا انا منہ، اور نہ چغل خور اور نہ ہی کاہن، اور نہ میں اس سے ہوں۔ اور ایک حدیث میں آیا، حدیث قدسی ہے الحاسد عدو لنعمتی مسخط لقضائی، کہ حاسد جو ہے وہ میری نعمت کا دشمن ہے اور میرے فیصلے پر وہ راضی نہیں ہے، غیر راض بقسمتی التی قسمت بین عبادی، وہ میری اس تقسیم پر راضی نہیں ہے جو میں نے اپنے بندوں کے درمیان کی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ بندوں میں رزق تقسیم کرتا ہے، عزت و آبرو اس کے ہاتھ میں ہے، عزت ذلت کا مالک وہی ہے۔ تو ایک بندہ اس وجہ سے دوسرے انسان سے جلتا ہے کہ یہ عزت اس کو کیوں مل گئی، یہ فضیلت اس کو کیوں مل گئی۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل، کہ وہ حسد کرنے کا سبب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دوسروں کو فضل عطا فرمایا ہے، فضیلت عطا کی ہے، وہ اس پر راضی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے حسد سے محفوظ فرمائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا دب الیکم داء الامم، پہلے زمانے کی بیماریاں جو ہیں وہ تم میں بھی آ گئی ہیں۔ قبلکم الحسد والبغضاء، حسد اور بغض، یہ الحالقہ، یعنی یہ چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں، مونڈنے والی ہیں، تراشنے والی ہیں۔ اما انی لا اقول تہلک الشر، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ بال مونڈنے والی ہیں، بلکہ ولیکن تہلک الدین، یہ دین کو تراشنے والی چیزیں۔ حسد جو ہے وہ دین کو تراشتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہر قسم کے حسد سے، بغض، کینہ، اناد، دشمنیوں سے محفوظ رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔